احمق بیوی۔ کسی گاؤں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کھیت میں کام کرتا اور مشکل سے اتنا کما پاتا کہ دو وقت کا کھانا کھا سکے۔ وہ خود تو بہت سیدھا سادہ اور نیک دل انسان تھا، مگر اس کو جو بیوی ملی وہ حد درجے کی بے وقوف تھی، اور ان کی شادی کو ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ایک دن صبح سویرے جب کسان کھیتوں پر جانے کو تیار ہوا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج کھیت میں سارا دن ہل چلانا پڑے گا، جس سے بہت تھکاوٹ ہو جائے گی اور بھوک بھی بہت لگے گی، اس لیے تم میری واپسی تک اچھا اور لذیذ کھانا بنا کر رکھنا، اور ساتھ ایک گلاس سرکہ بھی جو میں پچھلے سال خرید کر لایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام پر چلا گیا۔ جب کسان کی واپسی کا وقت قریب آیا تو بیوی نے کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے آگ پر بھوننا شروع کر دیا۔ جب وہ پکنے کے قریب ہوا اور اس کی خوشبو آنے لگی تو اس نے سوچا کہ کھانا تو بس چند لمحوں میں تیار ہے، کیوں نہ اب میں کوٹھڑی میں جاؤں اور وہاں جو سرکے کا ڈرم رکھا ہے اس سے ایک جگ بھر کر سرکہ نکال لاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے گوشت کو وہیں چھوڑا اور خود ایک جگ لے کر کوٹھڑی میں چلی گئی اور سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کھول کر جگ اس کے نیچے رکھ دیا اور اس کو بھرتا ہوا دیکھنے لگی۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ کتا باہر کھلا گھوم رہا ہے، کہیں وہ گوشت ہی نہ کھا جائے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بھاگی اور وہاں سے نکلی اور باورچی خانے کی طرف لپکی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا خدشہ درست تھا، گوشت کا بھنا ہوا ٹکڑا کتے کے منہ میں تھا اور وہ باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ کتے کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی تو کتا جنگل کی طرف دوڑ گیا۔ کسان کی بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی، مگر کتے کی رفتار اس سے زیادہ تیز تھی۔ وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ تھک ہار کر، مایوس اور نا امید ہو کر وہ گھر واپس آ گئی۔ اس قدر بھاگ دوڑ سے وہ بری طرح تھک چکی تھی، اس لیے کچھ دیر چارپائی پر لیٹ کر اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ اس دوران سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کھلی رہی اور وہ جگ بھرتا رہا۔ جب جگ پوری طرح بھر گیا تو سرکہ اس کے کناروں سے اس وقت تک باہر گرتا رہا جب تک ڈرم پوری طرح خالی نہیں ہو گیا۔ کچھ دیر سانس لینے کے بعد جب کسان کی بیوی کو سرکے کے ڈرم کا خیال آیا تو وہ ایک دم اٹھی اور کوٹھڑی کی طرف بھاگی، مگر اس وقت تک پورا ڈرم خالی ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ جب یہ سب شوہر کو پتہ چلے گا تو وہ بہت ناراض ہوگا۔ پریشانی کے عالم میں وہاں کھڑی یہ سب دیکھتے رہی کہ اب کیا کرے۔ اچانک اس کی نظر آٹے کی ایک بہت بڑی بوری پر پڑی جو اس کا شوہر چند دن پہلے ہی چکی سے خرید کر لایا تھا۔ آٹے کی بوری دیکھتے ہی اس کے سیدھے سادے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ وہ اگر یہ آٹا فرش پر بکھیر دے تو وہ یہ سارا سرکہ جذب کر لے گا اور فرش اچھی طرح صاف ہو جائے گا۔ اس قدر شاندار ترکیب سوچنے پر اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو شاباش دی اور بوری کھول کر آٹا فرش پر بکھیرنے لگی۔ اس دوران بے دھیانی میں اس کا پاؤں سرکے سے بھرے اس جگ سے ٹکرایا جو ڈرم کے نیچے سرکے سے بھرا پڑا تھا۔ جگ بھی الٹ گیا تو اس کے اندر کا سارا سرکہ بھی ہر طرف بکھر گیا۔ وہ مزید پریشان ہو گئی اور اس نے باقی کا سارا آٹا بھی فرش پر بکھیر دیا اور سوچنے لگی اب یہ سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ کسان گھر لوٹا تو اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی پوچھا، آج کھانے میں کیا پکایا ہے؟ بیوی منہ بسور کر بتانے لگی کہ میں نے آپ کے لیے مزیدار گوشت بنایا تھا، مگر وہ گوشت کتا لے کر بھاگ گیا۔ جب میں اس کو مارنے بھاگی تو سارا سرکہ بھی بہہ گیا۔ اب میں نے آٹے کی مدد سے کمرے کا سارا فرش صاف کر دیا ہے اور اب وہ کمرہ بہت صاف نظر آ رہا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر کسان اپنا سر پیٹا اور پریشان ہو کر کہنے لگا، او بے وقوف عورت! تم نے یہ سب کیا کر دیا؟ تم نے گوشت کو چولہے پر کیوں چھوڑ دیا تھا اور پھر سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کو بھی کھلا چھوڑ دیا؟ چلو وہ تو جو ہوا سو ہوا، تم نے تو سارے آٹے کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ اس کی بات سن کر بیوی تیز لہجے میں بولی، اب میں کیا کروں؟ یہ سب کچھ تو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا کہ کیا غلط اور کیا صحیح۔
کسان جانتا تھا کہ اس کی بیوی کم عقل ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جھگڑنا مناسب نہیں۔ اس نے سوچا کہ مجھے خود ہی اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ چپ رہا۔ اس دن انہوں نے آلو ابال کر کھائے اور پیٹ بھرا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ کسان بھی اب خاصا محتاط ہو گیا تھا اور باہر جانے سے پہلے سب کچھ اپنی بیوی کو سمجھا کر اور ہدایت کر کے جاتا۔ ایک دن کسان نے اپنے کھیت کے ایک طرف اگا ہوا پرانا درخت کاٹا تو اس کی جڑ میں سے اسے سونے کے کچھ سکے ملے۔ وہ خوش تھا کہ اب ضرورت کے وقت ان کو استعمال کرے گا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے سوچا کہ سونے کے ان سکوں کو کسی جگہ چھپا کر رکھ دے، مگر اس کو اپنی بیوی کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ کہیں وہ ان کا راز نہ کھول دے۔ یہ سوچ کر بیوی سے کہا، مینو، یہ میرے پاس پیلے رنگ کے کچھ بٹن ہیں، میں ان کو ایک ڈبے میں ڈال کر زمین میں دبا رہا ہوں، تم نہ تو ان کے قریب جاؤ گی اور نہ ان کو چھوؤ گی۔ ٹھیک ہے، جو تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، میں ان کو وہاں سے نہ نکالوں گی نہ ان کو چھوؤں گی۔ بیوی نے اسے یقین دلایا۔ کچھ روز بعد جب کسان کھیتوں پر گیا ہوا تھا تو گلی میں ایک پھیری والا آیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک مددگار بھی تھا۔ وہ گدھوں پر مٹی سے بنے خوبصورت نقش و نگار والے برتن لاد کر فروخت کر رہے تھے۔ ان کی آواز سن کر کسان کی بیوی نے گلی میں جھانکا تو برتن دیکھ کر اس کا دل بھی للچا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ پھیری والا پوچھنے لگا، کیا تم یہ برتن خریدنا چاہتی ہو؟ ہاں، مگر میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں۔ پھر کچھ سوچ کر بولی، کیا تم ان برتنوں کے بدلے پیلے بٹن لے لو گے؟ پھیری والا اس کی بات سن کر حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا، کیسے پیلے بٹن؟ کیا تم مجھے یہ پیلے بٹن دکھا سکتی ہو؟ کسان کی بیوی نے کہا کہ وہ پیلے بٹن میرے شوہر نے ایک ڈبے میں ڈال کر صحن میں دبا دیے ہیں اور مجھے منع کیا ہے کہ میں ان کو نہ ہاتھ لگاؤں، اس لیے تم خود ہی ان کو وہاں سے نکال کر دیکھ لو۔ اس کی بات سن کر پھیری والا حیران رہ گیا اور وہ فوراً صحن میں جا کر وہ جگہ کھودنے لگا جو کسان کی بیوی نے بتائی تھی۔ ڈبے کے اندر جب اس نے سونے کے سکے دیکھے تو اس کی بانچھیں کھل گئی۔ اس نے سارے کے سارے سکے سمیٹ کر جیب میں ڈالے اور اس کے بدلے کسان کی بیوی کو اپنے سارے مٹی کے برتن دے کر اپنے ساتھی کے ساتھ فوراً وہاں سے 9 تو 11 ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت اعلیٰ درجے کی کم عقل ہے، جسے پیلے بٹنوں اور سونے کے سکوں کا بھی فرق معلوم نہیں۔ دوسری طرف کسان کی بیوی یہ سارے برتن حاصل کر کے بہت خوش تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے پھیری والے کو لوٹ لیا ہے اور چند پیلے بٹنوں کے بدلے اتنے سارے برتن خرید لیے ہیں۔ خوشی خوشی اس نے وہ سارے برتن گھر میں ادھر ادھر سجا دیے۔ تھوڑی دیر بعد جب کسان دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر آیا تو گھر میں رکھے اتنے سارے برتن دیکھ کر چونک گیا اور حیرت سے پوچھا، ارے یہ سب برتن کہاں سے آئے؟ بیوی نے مسکراتے ہوئے بتایا، دیکھو کتنے خوبصورت برتن ہیں، یہ سب میں نے تمہارے ان فضول پیلے بٹنوں کے بدلے خریدے ہیں۔ کیا؟ کسان پریشان ہو کر چلا اٹھا، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ انہیں ہاتھ نہیں لگانا تو پھر تم نے انہیں وہاں سے کیوں نکالا جہاں میں نے انہیں دبایا تھا؟ میں نے انہیں وہاں سے نہیں نکالا، میں نے تمہاری پوری بات مانی، تم نے مجھے ان کو چھونے سے منع کیا تھا، اس لیے میں نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا، صرف یہ جگہ بتائی تو پھیری والے نے خود ہی کھود کر نکال لیے۔ بیوی نے پوری وضاحت کی۔ اوہ بیوقوف عورت! کسان غصے سے اپنے بال نوچنے لگا، تم نے وہ جگہ اسے بتائی ہی کیوں؟ اور اس دوران بیوی کھڑی منہ بسورتی رہی۔ پھر شوہر سے کہا، میرا خیال ہے ہم وہ سونے کے سکے اب بھی واپس لے سکتے ہیں، وہ دونوں ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، آؤ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ بیوی کی بات سن کر کسان بھی کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، ہاں ہم کوشش تو کر ہی سکتے ہیں، مگر اپنے ساتھ کچھ لڈو ضرور لے لینا، تاکہ اگر راستے میں بھوک لگے تو ہم وہ لڈو کھا لیں۔ بیوی نے ایک ٹوکری میں 2 لڈو رکھ لیے اور دونوں گھر سے نکل کر اس طرف چل پڑے جس طرف پھیری والا گیا تھا۔ وہ راستہ جنگل کی طرف جاتا تھا۔ کسان تیز چلتا تھا مگر اس کی بیوی کی رفتار کم تھی، اس لیے وہ بار بار پیچھے رہ جاتی۔ کسان اسے تیز چلنے کا اشارہ کرتا مگر اس نے سوچا
اگر پیچھے رہ بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ جب ہم گھر واپس جانے کے لیے مڑیں گے تو مجھے شوہر کی نسبت کم فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ اس طرح چلتے چلتے بیوی شوہر سے کافی پیچھے رہ گئی تھی۔ سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ جب وہ اس پر چڑھنے لگی تو ٹوکری میں سے ایک لڈو باہر گر گیا اور وہ لڑکتا ہوا پہاڑی کے نیچے جھاڑیوں میں چلا گیا۔ کسان کی بیوی بھاگ کر واپس اتری اور لڈو تلاش کرنے لگی۔ اس نے بہت تلاش کیا مگر وہ لڈو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ بہت کوشش کی مگر لڈو نہ ملا تو اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ وہ بھاگ کر دوبارہ پہاڑی پر چڑھی اور اسی جگہ پہنچی جہاں سے وہ لڈو گرا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دوسرا لڈو بھی نکالا اور اسے نیچے پھینکتی ہوئی بولی، اب یہ لڈو بھی وہیں جائے گا جہاں پہلا لڈو گیا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گی اور اس کے ساتھ مجھے میرا پہلا لڈو بھی مل جائے گا۔ اس نے دوسرا لڈو بھی پھینک دیا اور خود اس کے پیچھے بھاگی مگر وہ بھی نہ جانے کہاں گر کر گم ہو گیا۔ اب دونوں لڈو گم ہو چکے تھے۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ مایوس اور نا امید ہو کر آگے چل پڑی۔ پہاڑی کی دوسری طرف کسان ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بولا، اب جلدی سے لڈو نکالو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ لڈو تو گئے، وہ منہ بسور کر بولی، کہاں گئے؟ کسان چیخ کر بولا، ایک لڈو گر گیا تھا تو میں نے اس کی تلاش میں اس کے پیچھے بھیجا مگر وہ بھی نہ جانے کہاں کھو گیا۔ بیوی نے اسے ساری کہانی سنائی تو کسان حیران ہو کر بولا، تم یہ بے وقوفانہ حرکتیں اتنی عقل مندی سے کیسے کر لیتی ہو؟ تم نے مجھے اس بارے میں منع تو نہیں کیا تھا؟ وہ بڑے آرام سے بولی۔ تو کسان لاجواب ہو گیا۔ پھر اچانک کچھ سوچ کر بولا، مجھے امید ہے کہ گھر سے نکلتے وقت تم نے گھر کا بیرونی دروازہ تو بند کر دیا ہوگا۔ نہیں، میں نے تو دروازہ بند نہیں کیا تھا، کیونکہ تم نے مجھے اس کے بارے میں یاد ہی نہیں کرایا تھا۔ بیوی نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر کسان پریشان ہو گیا اور غصے سے چیخا، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے جائیں تم گھر واپس جاؤ اور دروازہ بند کر کے اسے تالا لگا کر آؤ اور وہاں سے واپس آتے ہوئے کھانے کو بھی کچھ لے آنا۔ وہ فوراً گھر کی طرف بھاگی اور اس نے ایسا ہی کیا جو اس کے شوہر نے اسے کہا تھا۔ کھانے کے لیے اس نے باداموں کی ایک تھیلی اٹھا لی اور پینے کے لیے پانی ایک چھوٹے سے مشکیزے میں بھر لیا۔ اس کے بعد اس نے گھر کے بیرونی دروازے کو تالا لگایا اور وہاں سے چل پڑی۔ ابھی 2 قدم نہیں اٹھائے تھے کہ اسے خیال آیا، اس کا شوہر شاید پھر اس پر اعتبار نہ کرے کہ تالا لگائے بغیر ہی آ گئی ہوں، اس لیے مجھے ثبوت اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے زور لگایا اور پورا دروازہ ہی اکھاڑ کر سر پر رکھ لیا اور واپس شوہر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ واپس وہاں پہنچی تو شوہر دروازہ اس کے سر پر دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا، اے عقل مند عورت، یہ کیا ہے؟ بیوی چہک کر بولی، تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو نا، مگر دیکھو میں کتنی عقل مند ہوں۔ مجھے علم تھا کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے، اس لیے میں پورا دروازہ ہی ساتھ لے آئی ہوں۔ آپ خود دیکھ لو میں نے اس میں تالا لگایا ہے یا نہیں۔ ہائے، تم تو پورا دروازہ ہی اکھاڑ کر لے آئی، اب تو ہر کوئی آسانی سے گھر میں گھس جائے گا۔ کسان لال پیلا ہو کر بولا، ارے کوئی کیسے گھس جائے گا؟ دروازہ تو میرے پاس ہے، پھر کوئی کیسے گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ بیوی آنکھیں گھما کر بولی۔ شوہر نے مزید بحث سے جان چھڑانا چاہی اور کہا، واقعی تم احمق نہیں بلکہ بہت عقل مند ہو۔ یہ دروازہ چونکہ تم لے کر آئی ہو اسی لیے اب تم ہی اسے اپنے سر پر اٹھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ آگے چل پڑا۔ بیچاری بیوی نے وہ دوبارہ دروازہ اپنے سر پر لاد لیا۔ باداموں والی تھیلی اور پانی کا مشکیزہ بھی اس نے دروازے کے ساتھ باندھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے وزن بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے وہ دونوں جنگل میں داخل ہو گئے۔ چور تو ابھی تک ملے نہیں تھے اور رات کا اندھیرا بھی چھانے لگا تھا۔ جب تاریکی زیادہ ہو گئی تو انہوں نے برگد کے ایک گھنے درخت پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ برگد کی گھنی شاخوں میں چھپ کر بیٹھے ہی تھے کہ چور بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ اسی برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے کہ آج کیسے ایک عورت کو بیوقوف بنا کر سونے کے سکے ہتھیا لیے۔
تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ دونوں چور رات گزارنے کے لیے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگے۔ کسان نے کچھ سوچ کر درخت کی شاخوں پر لگے پھل توڑے اور تاک تاک کر ان دونوں کے سروں پر نشانے لگانے لگا۔ وہ دونوں یہ دیکھ کر بری طرح گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہوا یا آندھی تو ہے نہیں، پھر یہ پھل کہاں سے اور کیسے گر رہے ہیں؟ کسان کی بیوی دروازہ اپنے کندھے پر اٹھانے سے کافی تھک چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ دروازے کے ساتھ بندھا پانی کا مشکیزہ اس کے وزن میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس نے شوہر سے کہا کہ وزن زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے میں مشکیزے کا پانی نیچے پھینک رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پانی نیچے اڈیل دیا۔ جب وہ پانی نیچے بیٹھے چوروں کے سر پر برسا تو وہ چلا اٹھے کہ آندھی کے بعد اب بارش بھی شروع ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے بیوی نے محسوس کیا کہ پانی اڈیلنے کے باوجود دروازہ تو ابھی تک ویسا ہی وزنی ہے، تو وہ پھر شوہر سے کہنے لگی، میں بادام بھی نیچے پھینک رہی ہوں، اب میں ان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ شوہر کوئی جواب دیتا، اس نے باداموں سے بھری تھیلی بھی نیچے الٹ دی۔ جوں ہی وہ سارے بادام نیچے بیٹھے چوروں کے سر پر برسے تو وہ پھر سے چیخ اٹھے، ارے اب تو اولے بھی برسنا شروع ہو گئے، چلو کہیں اور بھاگ چلیں۔ پانی اور بادام پھینکنے کے باوجود بھی جب دروازے کا وزن کم نہ ہوا تو وہ سمجھ گئی کہ دروازہ ہی بہت وزنی ہے۔ دروازہ اب اس سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، وہ اس کے ہاتھ سے پھسلنے لگا۔ وہ شوہر سے کہنے لگی، لو جی اب دروازہ بھی چلا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازہ چھوڑ دیا، جو سیدھا جا کر چوروں کے اوپر گرا۔ ارے مارے گئے! وہ ایک ساتھ چلائے اور پھر یہ دیکھے بغیر کہ کیا چیز سر پر گری ہے وہاں سے بھاگ گئے اور بھاگتے ہوئے کہتے جا رہے تھے کہ پہلے آندھی آئی، پھر بارش ہوئی، پھر اولے برسے اور اب تو آسمان ہی سر پر آ پڑا ہے۔ بھاگتے ہوئے چور اپنا سامان بھی وہیں چھوڑ گئے۔ ان کی حالت دیکھ کر کسان اور اس کی بیوی درخت سے نیچے اتر آئے۔ چوروں کے سامان کے ساتھ ان کو اپنے سونے کے سارے سکے بھی واپس مل گئے۔ انہوں نے چوروں کا سامان اٹھایا اور خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑے۔